بینکرپسی کا مطلب ہوتا ہے دوستو دیوالیہ پن، یعنی قرض ادا نہ کر پانا۔ بینکرپسی مطلب کہ جب کوئی شخص یا کوئی کمپنی اپنے قرضے واپس نہ کر سکے اور اس کے پاس ادائیگی کے لیے پیسے ختم ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں دوستو بینکرپسی، دیوالیہ پن۔ تو دوستو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس پیراگراف کا PDF حاصل کرنا تو ڈسکرپشن میں موجود دیے گئے لنک کے ذریعے واٹس ایپ چینل جوائن کر لیں۔ بینکرپسی مطلب دیوالیہ پن، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں مالی تباہی، قرض ادا نہ کر سکنے کی جو حالت ہوتی ہے۔ اس مطلب ہے a legal and financial condition، مطلب ایک قانونی، لیگل سے مراد ایک قانونی، اینڈ فائنینشیل کنڈیشن اور ایک مالی حالت، ان وچ جس میں یا جس کے اندر an individual اور آرگنائزیشن، یعنی کہ ایک افراد اور آرگنائزیشن یا ایک تنظیم یا ادارہ becomes incapable، اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو قابل نہیں رہتا۔ becomes کا مطلب ہوتا ہے بن جانا یا بن جاتا ہے، becomes incapable یعنی قابل نہیں رہتا یا عاجز ہو جاتا ہے یا اہلیت کھو دیتا ہے، قابلیت کھو دیتا ہے، of repaying ادا کرنے کی، واپس کرنے کی، outstanding debts، outstanding سے مراد دوستو باقی رہ جانے والا، یعنی outstanding سے مراد بقایا قرضے یا آپ کہہ سکتے ہیں واجب الادا جو ہوتی ہے، debt مطلب قرضے، and اور fulfilling اس کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، physical obligations یعنی کہ مالی ذمہ داریاں، fulfilling یعنی پورا کرنے میں یا پورا کرنے کے لیے، physical obligations یعنی مالی ذمہ داریوں کو یا مالی واجبات کو۔ Bankruptcy is a legal and financial condition، یعنی دیوالیہ پن ایک قانونی اور مالی حالت ہوتی ہے in which an individual or organization becomes incapable of repaying outstanding debts and fulfilling physical obligations، جس میں کوئی فرد یا ادارہ بقایا قرضے واپس کرنے اور مالی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل نہیں رہتا، یعنی جب کوئی شخص یا کمپنی اپنے قرض ادا نہیں کر سکتی اور جو ہے مالی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے تو اس حالت کو کہتے ہیں دیوالیہ پن۔ اٹ آفن یہ اکثر، ریزلٹس مطلب پیدا ہوتا ہے، اٹ آفن ریزلٹس فرام یعنی یہ اکثر پیدا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز سے پیدا ہوتا ہے، کسی چیز کی وجہ سے بنتا ہے۔ ایکسیسو لائبلٹیز یعنی حد سے زیادہ قرضوں سے، لائبلٹیز کا مطلب ہوتا ہے مالی واجبات یعنی ادا کیے جانے والے قرض سے۔ اکنامک ڈاؤن ٹرنز یعنی معاشی زوال سے۔ پور مطلب ناقص، پور سے مراد خراب یا کمزور۔ فائنینشیل مینجمنٹ یعنی مالی منصوبہ بندی سے، اور یا ڈکلائننگ یعنی کم ہوتی ہوئی، ڈکلائن کا مطلب ہوتا ہے گرتی ہوئی یا بتدریج کم ہونے والی۔ ریونیو یعنی آمدنی سے، ریونیو کہتے ہیں آمدنی کو، کمائی کو۔ It often results from excessive liabilities, economic downturns, poor financial management اور declining revenue، یعنی یہ اکثر حد سے زیادہ قرضوں، معاشی زوال یا ناقص مالی انتظام یا کم ہوتی ہوئی آمدنی کے نتیجے میں جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ بینکرپسی دیوالیہ پن کین لیڈ ٹو سبب بن سکتا ہے، باعث بن سکتا ہے، وجہ بن سکتا ہے۔ ایسیٹ کہتے ہیں دوستو، ایسیٹ کہتے ہیں اثاثوں کو، جائیداد کو، مالی ملکیت کو۔ لیکویڈیشن کا مطلب ہوتا ہے فروخت کا، ایسیٹ لیکویڈیشن یعنی اثاثوں کی فروخت کا۔ لیکویڈیشن مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اثاثوں کو بیچ دینا۔ ریپوٹیشنل ڈیمیج یعنی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا، ریپوٹیشنل سے مراد ساکھ سے متعلق، عزت سے متعلق یا شہرت سے متعلق، ڈیمیج کہتے ہیں نقصان کو۔ اینڈ اور سیویئر مطلب شدید، ایموشنل ڈسٹریس مطلب جذباتی پریشانی کا، جذباتی تکلیف کا، ذہنی تکلیف کا۔ فار دوز ان لوگوں کے لیے، افیکٹڈ مطلب جو متاثرہ ہوں، جو کہ پریشان ہوں، جو افیکٹ ہوئے ہوں۔ بینکرپسی کین لیڈ ٹو ایسیٹ لیکویڈیشن، ریپوٹیشنل ڈیمیج اینڈ سیویئر ایموشنل ڈسٹریس فار دوز افیکٹڈ، یعنی دیوالیہ پن اثاثوں کی فروخت، ساکھ کو نقصان اور متاثرہ افراد کے لیے شدید جذباتی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔
یعنی کہ دیوالیہ پن کی جو وجہ سے انسان جو ہے انسان کو اپنی جائیداد یا سامان بیچنا پڑ سکتا ہے، عزت اور شہرت اس کی متاثر ہو سکتی ہے، اور ذہنی اور جذباتی تکلیف بھی اس کے لیے پیدا ہو سکتی ہے۔ ان کمرشل سیکٹرز یعنی تجارتی شعبوں میں، کمرشل سے مراد تجارتی، سیکٹرز کہتے ہیں شعبوں کو، میدان کو۔ اٹ میں ڈسرپٹ، اٹ میں مطلب یہ کر سکتا ہے، ڈسرپٹ کا مطلب ہوتا ہے خلل ڈالنا، یعنی یہ خلل ڈال سکتا ہے، خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ مارکیٹس یعنی منڈیوں میں، مارکیٹ میں، بازار میں۔ ریڈیوس مطلب کم کرنا یا کم کر سکتا ہے۔ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز یعنی روزگار کے مواقعوں کو۔ اینڈ ویکن اور کمزور کر سکتا ہے انویسٹر کانفیڈنس یعنی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو۔ انویسٹر کہتے ہیں سرمایہ کار کو، یعنی سرمایہ لگانے والا شخص، انویسٹ کرنے والے شخص کو۔ کانفیڈنس یعنی بھروسے کو، یقین کو۔ ان کمرشل سیکٹرز اٹ may disrupt markets, reduce employment opportunities and weaken investor confidence، یعنی تجارتی شعبوں میں یہ بازار میں یعنی منڈیوں میں خلل ڈال سکتا ہے۔ ریڈیوس امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، روزگار کے مواقع کم کر سکتا ہے۔ اینڈ ویکن انویسٹر کانفیڈنس، اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو کمزور بنا سکتا ہے۔ یعنی کہ دیوالیہ پن کاروباری دنیا میں جو ہے مسائل پیدا کرتا ہے، نوکریوں کے مواقع اس سے کم ہو جاتے ہیں، اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی متاثر ہوتا ہے۔ نیورتھلیس، اس کے باوجود، بینکرپسی دیوالیہ پن آلسو پرووائڈز بھی فراہم کرتا ہے a structured legal framework۔ structured سے مراد ایک منظم، ایک ترتیب یافتہ، ایک باقاعدہ لیگل فریم ورک یعنی قانونی نظام، ایک قانونی طریقہ کار۔ فار ڈیٹ ریزولوشن یعنی قرضوں کے حل کے لیے، ریزولوشن کہتے ہیں حل کو، یعنی کہ قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست کے لیے، یعنی اس کا حل نکالنے کے لیے۔ اینڈ فائنینشیل اور مالی ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے بحالی کے لیے۔ ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے یعنی دوبارہ سے استحکام پیدا کرنا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں دوبارہ سے مضبوط بننے کے لیے۔ Nevertheless, bankruptcy also provides a structured legal framework for debt resolution and financial rehabilitation۔ یعنی اس کے باوجود دیوالیہ پن قرضوں کے حل اور مالی بحالی کے لیے ایک منظم قانونی نظام بھی فراہم کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر دیوالیہ پن مشکلات پیدا کرتا ہے، لیکن یہ قرضوں کو حل کرنے اور دوبارہ سے مالی طور پر مستحکم ہونے کے لیے ایک قانونی طریقہ کار بھی دیتا ہے۔ تھرو ری آرگنائزیشن یعنی دوبارہ تنظیم سازی کے ذریعے۔ ری آرگنائزیشن کہتے ہیں دوبارہ سے تنظیم سازی کو، یعنی کہ نئے سرے سے انتظام کرنا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس یعنی باہمی معاہدوں کے ذریعے۔ نیگوشیٹ کا مطلب ہوتا ہے مذاکرات کرنا، یعنی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ اس کا مطلب لے سکتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے طے پانے والے فیصلے، یا آپ کہہ سکتے ہیں صلح نامے کے ذریعے۔ ڈیٹرز مطلب قرض دار، may regain دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، اسٹیبلٹی استحکام، اینڈ گریجولی اور آہستہ آہستہ، گریجولی سے کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ ریبلڈ مطلب دوبارہ سے تعمیر کرنا، دوبارہ سے بنانا، یعنی دوبارہ سے تعمیر کر سکتے ہیں۔ دیئر اکنامک اسٹینڈنگ، دیئر مطلب اپنی، اکنامک اسٹینڈنگ مطلب کہ معاشی حیثیت کو، معاشی مقام کو، معاشی حالت کو۔ Through reorganization or negotiated settlements, debtors may regain stability and gradually rebuild their economic standing۔ یعنی دوبارہ تنظیم سازی یا باہمی معاہدوں کے ذریعے قرض دار دوبارہ استحکام حاصل کر سکتے ہیں اور جو ہے اپنی مالی حیثیت بحال دوبارہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر قرض دار جو ہے مناسب منصوبہ بندی یا معاہدے کر لیں تو وہ دوبارہ سے مالی طور پر مضبوط بن سکتے ہیں اور اپنی معاشی حالت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ ساؤنڈ فائنینشیل پلاننگ، ساؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے دوستو آواز، لیکن یہاں اس کا مطلب ہم لے رہے ہیں مضبوط۔ فائنینشیل پلاننگ یعنی کہ مالی منصوبہ بندی۔ پروڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے دانش مندانہ یا آپ کہہ سکتے ہیں سمجھداری والا۔ انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز یعنی سرمایہ کاری کی جو ہے حکمت عملیاں، یعنی سرمایہ لگانے کے منصوبے۔ اینڈ ڈسپلنڈ ایکسپینڈیچر، اینڈ ڈسپلنڈ مطلب ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں نظم و نسق کے ساتھ، ایکسپینڈیچر کہتے ہیں اخراجات کو۔ ڈسپلنڈ ایکسپینڈیچر یعنی سوچ سمجھ کر خرچ کرنا۔
اور اسینشیل نہایت ضروری ہیں ٹو پریونٹ روکنے کے لیے، بچنے کے لیے. انسولوینسی اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو دیوالیہ پن سے. اینڈ مینٹین اور برقرار رکھنے کے لیے لانگ ٹرم طویل مدتی فائنینشیل سسٹینیبلٹی یعنی مالی پائیداری کو. فائنینشیل سسٹینیبلٹی سے مراد ہوتا ہے دوستو مالی استحکام کو، مالی پائیداری یا مالی مضبوطی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اینڈ کریڈیبلٹی اور ساکھ کو یا اعتبار کو. Sound financial planning, prudent investment strategies and disciplined expenditure یعنی مضبوط مالی منصوبہ بندی، دانشمندانہ سرمایہ کاری کی حکمت عملیاں اور نظم و ضبط کے ساتھ اخراجات کرنا are essential to prevent insolvency and maintain long-term financial sustainability and credibility. اور جو ہے دیوالیہ پن سے بچنے اور طویل مدتی مالی استحکام اور ساکھ برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. انکیپیبل کا مطلب ہوتا ہے نااہل یعنی قابل نہ ہونا. ری پیئنگ مطلب واپس کرنا. آؤٹ اسٹینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے دوستو بقایا یا رہ جانے والا. ایسٹ کہتے ہیں اثاثوں کو، جائیداد کو. لیکویڈیشن کا مطلب فروخت کرنا، بیچنا. ڈسٹرب مطلب متاثر کرنا یا خلل ڈالنا. ریزولوشن کہتے ہیں حل کو. ڈیٹرز مطلب قرض دار. ریگین مطلب دوبارہ حاصل کرنا. اوبلیگیشنز کہتے ہیں ذمہ داریوں کو. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.